بارگاہ پیکستنا آپ کی شخصیت یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ ایک جداگانہ اہمیت کے حامل ہیں پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ عالم میں. اور یہ خصوصیت یہ ہے کہ سب کی نسل پاک ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ان کے پیارے نواسوں سے آگے بڑھی. اور سادات کے خون میں آج بھی جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تاثیر ہے اور قیامت تک رہے گی. کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کہ یہ تو ابتر ہو گئے. ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، نسل منقطع ہو جائے. انہوں نے اس پر بھی خوشی کے شادیانے بجائے کہ کون اب ان کا ذکر کرے گا، کون ان کی دعوت کو آگے بڑھائے گا، کون ان کے مشن کی تکمیل کرے گا. ان کے بعد کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہے گا، اس لیے کہ ان کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے پیارے محبوب، ہم نے تو بلا شک و شبہ آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، کوثر کا مالک بنا دیا ہے. آپ اپنے رب کی محبت بھری نماز پڑھیں، اس کی بارگاہ میں اخلاص بھری قربانی دیں. آپ کا دشمن خائب و خاسر اور ابتر ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے ذکر کو جاویدہ رکھے گا. اس لیے کہ وہ عقل کے اندھے قاسم اور عبداللہ کا جانا تو دیکھ رہے تھے، حسن اور حسین کا آنا نہیں دیکھ رہے. حسن اور حسین کا آنا نہیں دیکھ رہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. تو یہ گھرانہ عالی مرتبت گھرانہ، اس کی برکتیں آج بھی جاری و ساری ہیں. آج بھی پنجتن پاک کا نام لے کے ایمان کو حرارت نصیب ہوتی ہے، رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے، ارادوں کو تقویت نصیب ہوتی ہے. وہ کام جو رکے ہوں، وہ کام جو بگڑے ہوں، وہ اس عالی مرتبت گھرانے کے نام سے سنور جاتے ہیں. اولیاء کے معاملات کی طرف جائیں نا اور دیکھیں تو کتنے اوراد اور وظائف ہیں جو کہ پنجتن پاک کے نام سے موضوع ہیں، جس میں اس مبارک گھرانے کا نام آتا ہے، ان سے استمداد کی جاتی ہے، ان کا وسیلہ پکڑا جاتا ہے اور ان کے نام نامی اسم گرامی سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اور بلا شبہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایک نظریاتی بات ہے یا ایک ایسی بات ہے جسے کہ ان مسلمان عقیدت کے حوالے سے کہہ جاتے ہیں. جن لوگوں نے اس مبارک نام پہ چوکی ماری ہے، جن لوگوں نے اس مبارک نام کا ورد کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ اس کی روحانی برکتیں کیا ہیں، اس کی روحانی کیفیتیں کیا ہیں، ان کی جو ہے وہ برکات اور سربدی اور دائمی عزتیں کیا ہیں. اللہ رب العزت ان ناموں کے توسط سے رحمتیں اور برکتیں اور وسعتیں عطا کر دیتا. یہ تو وہ دائمی اور زندہ وجود ہیں، یہ تو وہ دائمی اور مبارک سرمدی ہستیاں ہیں قیامت تک کے لیے. خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے ظاہر اور باطن میں درجہ بدرجہ وارث ہوئے. اور جب خلافت راشدہ 30 سال پہ پہنچی تو حضرت حسن مجتبیٰ کو نے حضرت امام علی مقام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اب دین اور دنیا کی تقسیم کر دی ہے اور یہ دین قیامت تک اہل بیت اطہار کی روحانیت کے سپرد. اب یہ دین اہل بیت اطہار کے گھرانے کے سپرد ہے. ارباب روحانیت کہتے ہیں کہ غوثیت کبریٰ کا مقام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے لیے ہے، اور جتنی بھی غوث کبیر ہیں حضرت امام مہدی کی تشریف آوری تک وہ تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ہے، وہ حضور کے خاندان میں سے ہے۔ حضرت امام مہدی قیامت کے نزدیک جب تشریف لائیں گے، تولد ہوں گے اور ظہور فرمائیں گے، ان کا تعلق بھی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور وہ دین کے غلبے کی ایک حتمی بشارت لے کر آئیں گے، اور وہ اہل بیت اطہار کے گلے سرسبز ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں۔ گویا کہ قیامت تک کے لیے حضور کی امت بھی، حضور کا دین بھی، اس کی روحانیت بھی یہ اہل بیت اطہار کے سپرد ہے۔ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار نے کہاں کہاں فرائض سر انجام نہیں دیے۔ ائمہ اہل بیت کا اس میں گرامی تو ہم جانتے ہیں، حضور غوث اعظم کون ہے، سید خواجہ غریب نواز کون ہے، سید احمد کبیر رفاعی کون ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کون ہے، حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء زری زر بخش محبوب الہی کون ہے، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلی کون ہے، حضرت عبدالعزیز دباغ کون ہے، حضرت ابو الحسن شاذلی کون ہے، حضرت بہاؤدین نقشبند کون ہے، یہ سب حضور کے شہزادے ہیں۔ اور آپ بھی دیکھیے ماضی قریب میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب کو دیکھیں، سیدنا طاہر علاؤدین کو دیکھیں، سیدنا امام احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضور کے شہزادے گلی گلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پہرا دے رہے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے، اور نسل پاک کا یہ فیضان جو ہے یہ قیامت تک امت کو اپنے حصار میں بھی لیے رہے گا، اپنی روحانی پناہ میں بھی لیے رہے گا، اور اس کی برکتیں ہمیشہ ہمیشہ امت کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ یہ وہ ذات پاک ہیں جو اس نسل پاک کو کے چلانے والے ہیں، حضرت حسن اور حسین۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی کرتی عطا فرمائی اور تزکیے کا ایک ایسا سامان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایتیں ہیں، ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دونوں بیٹوں کا نام حرب رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک روایت ہے کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ میں بڑے کا نام حضرت حمزہ کے نام پہ رکھوں اور چھوٹے کا نام جعفر طیار کے نام پر رکھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام حسن اور حسین ہے، اور یہ جنتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ نام نہیں رکھا گیا، نہ حسن اور حسین، یہ جنتی نام ہے، اور ان کا اظہار جنت کے نوجوانوں کی صورت میں دنیا میں جنت کے نوجوانوں کی صورت میں ہوا۔ اور حسن کا مطلب کتنا خوبصورت ہے، حسن کا مطلب حسین بھی در حقیقت حسن سے ہی ہے۔ حسین کہتے ہیں عربی میں تصغیر کا صیغہ ہے، تصغیر کا صیغہ کہتے ہیں جو پیار، کسی کو پیار سے بلانا ہو نا تو عربی میں اسے جو ہے وہ تصغیر سے بلاتے ہیں۔ جیسے ہم بچے کو کہیں وہ بچڑا، تو اس بچڑے میں کوئی حقارت نہیں پائی جاتی بلکہ زیادہ محبت پائی جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح عربی میں تصغیر کا صیغہ کمال اپنائیت اور محبت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، یعنی یہ چھوٹے حسن ہے اور پیارے حسن ہے۔ تو حسن اور حسین دونوں کس سے ہیں؟ وہ حسن اسے کہتے ہیں جسے حسن کے خمیر سے اٹھایا گیا، جس کا خمیر ہی حسن ہو۔ انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو سامان آرائش و زیبائی سے حسن کر دیتا ہے، وہ اچھی صفات اپناتا ہے تو حسین ہو جاتا ہے، کوئی علم حاصل کرتا ہے تو حسین کہلاتا ہے، کسی کو صورت اچھی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ حسین کہلاتا ہے۔ بچے کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی خوبصورت ہو کے سامنے آ جائے تو کہتے ہیں یہ حسین ہے، یہ حسن والا ہے۔ لیکن حسن اور حسین وہ ہیں جن کا خمیر ہی حسن سے اٹھایا گیا، جن کا خمیر ہی حسن سے اٹھایا گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یعنی یہ ہر صورت میں حسین ہے، ان کا ظاہر بھی حسین ہے، ان کا باطن بھی حسین ہے، ان کی صورت بھی حسین ہے، ان کی سیرت بھی حسین ہے، ان کا کلام بھی حسین ہے، ان کا خراب بھی حسین ہے۔ جس پہلو سے بھی دیکھو گے نقص کا شائبہ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ نقص ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، گمان نقص بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ گمان نقص ہے ہو کیسے؟
اس لیے کہ یہ اس حسن کا تسلسل ہے جسے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے اپنے رسول کو حسن کے خمیر میں گوندھ کر بھیجا ہے. جو رسول کے وجود کے ٹکڑے ہیں انہیں بھی اللہ نے حسن کے خمیر میں گوندھ کر بھیجا. ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عباس حضور کی یعنی کہ چچی ہے ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میں نے تو آج ایک بڑا تشویشناک خواب دیکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے وجود کا ایک ٹکڑا ہوا اور میری گود میں آ گئی. آپ کے وجود کا ٹکڑا ہونا میں تو اس سے ڈر گئی ہوں اور اس وقت سے خوفزدہ ہوں کہ آپ کے وجود کا ٹکڑا ہو گیا اور میری گود میں ہے. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے, یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. یہ خواب تشویشناک نہیں ہے, یہ ڈرانے والا خواب نہیں ہے, یہ مبارک خواب ہے. میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جسے کھلانے کی تمہیں سعادت حاصل ہوگا. وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا. اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد سیدنا حسین پیدا ہوئے اور ام فضل کہتی ہے کہ پھر میں نے اپنی گود میں لے کر ان کی پرورش فرمائی. پرورش کی سعادت مجھے حاصل ہوئی کہ حضور کے وجود کا ٹکڑا ہے, حضور کی نسل پاک کا ٹکڑا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو انہیں ایذا دے گا کہ گویا کہ وہ مجھے ایذا دے گا. کیا وابستگی ہے, کیا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائیت ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ماحول سخت و سامت ہو جاتا ہے. کائنات جو ہے وہ چپ ہو کر احترام سے نظریں جھکا دیتی ہے. حضور خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھا کہ حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے. دونوں ابھی چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں, کوشش میں تو ذرا لڑکھڑا بھی جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور تھوڑا چلتے ہیں, پھر تھوڑا گر جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, اور دونوں جو ہے وہ اسی طرح بڑی محبت سے اپنے نانا کے پاس آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور بے ساختہ اتر کر دونوں کو اپنی گود میں لے لیا. دونوں کو اپنی گود میں لے لیا اور اسی عالم میں آ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور کہا کہ میری نظر پڑی اپنے نواسوں پر. میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بچپن کی جس طرح قدم ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح آ رہے ہیں. تو مجھ سے دیکھا نہ گیا کہ وہ لڑکن آئے. میں نے انہیں خطبہ روک کر اپنی گود میں لے لیا. خطبہ روک کر اپنی گود میں لے لیا. حضور ایک بار سجدہ ریز ہوئے اور سجدہ بڑا طویل ہو گیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ معاملہ کیا ہے, کہ کیا واقعہ پیش آ گیا, کہ کیا وحی کا نزول ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سجدہ اتنا طویل ہو گیا. میں نے دیکھا کہ سیدنا حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی طبیعت خود ہی سیر ہو جائے گی تو اترے گے. حضور سجدے کو دراز فرماتے چلے, سجدے کو دراز کرتے چلے گئے اور کہا, بعد میں بتایا کہ حسین میری پشت پر تھے اور یہ اپنا محسوس ہو رہے تھے. بچے جس طرح کسی بھی چیز سے محسوس ہوتے ہیں تو وہ میں نے کہا کہ ان کی طبیعت جب خود ہی سیر ہو جائے گی تو میں سجدے کو موقوف کروں گا. یہ کیا کمال اپنائیت ہے, کمال محبت ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریحانہ تعین قرار دیا کہ یہ میری خوشبو ہے. حضور ان کے وجود کو اس طرح سوگا کرتے تھے جس طرح پھولوں کو سوگا کرتے ہیں, مشابہ یا معطر ہو جایا کرتے ہیں. اور حضور نے کہا یہ ریحان ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ایک حدیث شریف میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت اللہ رب العزت سے سوال کرے گی کہ تو نے 2 اراکین کا مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 خاص رکن تجھ میں داخل کیے جائیں گے. تو جنت کو کہا جائے گا کہ دیکھ حسن اور حسین تجھ میں داخل ہو گئے ہیں, یہی جنت کے وہ رکن ہیں جن پہ تیرا وجود آراستہ ہے. یہی جنت کے وہ رکن ہیں جن پہ تیرا وجود آراستہ ہے. حضور نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہے. اور یہ تو صرف اعزازی ڈگری نہیں ہے, یہ کچھ صرف اعزازی ڈگری نہیں ہے کہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. بلا شبہ یہ فضیلت کی بات ہے, بلا شبہ یہ مقام کی بات ہے, لیکن یہ کردار کی رفتوں کی طرف بھی اشارہ, کردار کی رفتوں کی طرف بھی اشارہ ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ 360 اوصاف ہیں تقویٰ کے، جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ اس کے 360 اوصاف، جن میں سے ایک وصف بھی ہوگا وہ جنتی ہو جائے گا۔ رحمت حق بہانا جو ہے، بہانا بھی جو ہے، کہتے ہیں کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر اللہ کس کو قبول فرما لے، کس کو قبول فرما لے، کوئی نیکی حقیر نہیں سمجھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ تقویٰ کے 360 اوصاف ہیں، 360 ایسے اوصاف ہیں جن کے مجموعے کو گویا کہ تقویٰ کہا جاتا ہے، تقویٰ کہا جاتا ہے، اور جس میں ایک وصف بھی ہوگا اللہ کی رحمت اسے جنت میں داخل کر دے گی، اللہ کی رحمت اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کا کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے۔ کیوں؟ اہل تقویٰ جنتی ہیں، تو جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اس کا مطلب ہے وہ اہل تقویٰ کا بھی سردار ہے۔ کوئی نیکی، کوئی خصلت، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی نیکی کا کام نہیں ہے جس میں کہ حسین پاک جو ہے وہ برگزیدہ نہ ہو، اسی لیے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت کی بات بھی ہے، لیکن یہ ان کی سیرت و کردار کی بہت بڑی گواہی ہے جو اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی۔ اور بیٹھتے بیٹھتے ہر کوئی وصف جو ہے نا وہ اپنے پیارے نانا کے اوصاف کے آئینہ دار ہے۔ ایک سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں بڑا غریب ہوں اور ان دنوں میرے حالات بڑے تنگ دست ہیں، میری کوئی دستگیری فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور ابھی میرا رزق آنے والا ہے تو میں تمہیں اس میں سے دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں نظر آیا، وہ 5 تھیلیاں تھیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے، اور آنے والے نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ تاخیر ہوئی جس پر میں معذرت خواہ ہوں، میں نے یہ 5000 دینار بھیجے ہیں اور میں کچھ دنوں کے بعد مزید بھیجوں گا۔ بہت سے معاملات ہیں، کسی مہم میں مصروف ہوں گے، کوئی مہم درپیش ہوگی، بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، تو انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے تاخیر ہوئی اور لیکن اس تاخیر کا میں مداوع کروں گا، سرنس میں جس حالت میں بھی تھا میں نے یہ بھیج دیے ہیں اور اس کے بعد میں مزید بھی آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ خلوص بھیجوں گا۔ آپ نے اس سائل کو کہا کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں، یہ در حقیقت تمہارا حصہ تھا جو آنا تھا، یہ رزق تمہارے لیے ہے۔ وہ 5000 دینار اسے دے، 5000 دینار اسے دے دیے، اور خود یہ عالم ہے۔ ایک بار جو ہے وہ ایک سائل آیا تو گھر والوں سے اس نے سوال کیا، آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہے؟ خادم نے کہا کہ 200 درہم گھر میں موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم سے زیادہ حقدار جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ اسے پیش کر دو۔ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو وہ سائل کو دیتے ہیں اور خود اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، خود اللہ رب العزت پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں۔ اس درجے کی سخاوت اور آپ کی سخاوت کے واقعات، آپ کی دریا دلی کے واقعات تو انگنت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے وارث حضرت سیدہ خاتون جنت کی پاکیزہ کوکھ سے پیدا ہونے والے وہ مبارک کوکھ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطول قرار دیا، جسے پاکیزہ قرار دیا، جس میں کسی قسم کی کوئی نفاست ہی نفاست ہے، طہارت ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، جہاں جو ہے وہ کسی اور چیز کا شائبہ تک نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس امت پر فیضان ولایت تقسیم کرنے والے، اس امت کو روحانیت کی دولت عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت خلفائے راشدین کی محبتوں کے مرکز کون سا وصف ہے جو کہ حسین پاک میں نہیں ہے؟ علم کی انتہا پر آپ ہیں، علم کی انتہا پر آپ ہیں، شجاعت کی انتہا پر آپ ہیں، سیرت سخاوت کی انتہا اور عبادت اور ریاضت میں اللہ رب العزت کا کی بندگی کی وہ کیفیت ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک دن میں 1000 نفل ادا کرتے ہیں، 1000 نفل ادا کرتے ہیں، اور وہ بندگی کا ذوق ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ اس والدہ ماجدہ کے فیضان کے وارث ہیں کہ جو سجدے میں سر رکھ دیتی تھی، اور جب فجر کا وقت قریب آتا تھا تو سجدے سے سر اٹھا کر کہتی تھی کہ میرے مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں۔ فاطمہ کے ایک سجدے کا ذوق بھی
پورا نہیں ہوتا، ایک سجدے کا بھی ذوق پورا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے فیضان کا وارث، اتنے بڑے فیضان کا وارث، اور جب دانا کے دین پہ حرف آیا، پہلے جو لوگ حکمرانی کر رہے تھے خلفائے راشدین تھے اور پھر صحابہ کرام تھے، ان کا دور ختم ہوا اور وقت کی مجبوریاں اور حالات کے پیش نظر زمام اقتدار یزید کے پاس آ گئی۔ اسے نصیحت تو یہی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کاربند رہے، صحابہ کرام کے طریقے پر کاربند رہے، لیکن اس نے اپنی مرضی کا دخل دینا شروع کیا، اس نے حکومت کا ولیہ بگاڑنے کی کوشش کی، دین کا ولیہ بگاڑنے کی کوشش کی۔ اس وقت پھر تاریخ رک گئی، کیوں؟ اس وقت تاریخ کو ایک ہی ذات سے فتویٰ چاہیے تھا، اور وہ ذات کون تھی؟ وہ سیدنا امام عالی مقام کی ذات۔ اس وقت خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا، اکابر صحابہ چلے گئے، اور اکابر صحابہ کو پتہ بھی تھا کہ یہ فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دو، 60 ہجری سے پہلے موت دے دے۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ یہ آپ آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ حضور نے مجھے کہا ہے کہ پھر عمارت الصبیان شروع ہو جائے گی، یعنی لڑکے والوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا، غیر سنجیدہ لوگ حکمرانی پہ مسلط ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ 60 ہجری سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ 60 ہجری سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ یزید پر سر اقتدار آیا، اب زمانہ مڑ کر ایک ہی وجود کو دیکھ رہا تھا، وہ وجود تھا امام عالی مقام کا وجود، امام عالی مقام کا وجود۔ یاد رکھو کہ رخصت کا راستہ بھی ہوتا ہے اور عزیمت کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ رخصت کا راستہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہے کہ ہم میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک بڑی طاقت سے ٹکرا نہیں سکتے، ہم کوئی مضبوط موقف قائم کر نہیں سکتے، اور ایک عام سے آدمی کے موقف کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت سب سے بڑا انسان زمانے میں ایک ہی تھا، اور وہ تھے سیدنا امام عالی مقام۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ کے نواسے، وہ رسول اللہ کے نواسے، وہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لخت جگر ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو باب دارالحکمت ہیں، وہ حضرت سیدہ بطول کے جگر کے ٹکڑے، وہ خلفائے راشدین کے پورے دور کو دیکھنے والے ہیں، دین کے سارے نظام کو سمجھنے والے ہیں اور اس کی نزاکتوں کو جاننے والے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ان سے بڑا نہیں ہے۔ موقف آنے والی صدیوں میں اسلام کا وہی ہونا تھا جو اس دور میں امام عالی مقام کا تھا، جو امام صاحب کا موقف ہونا تھا، قیامت تک کے لیے پھر وہی موقف ہونا تھا۔ زمانہ ٹھہر گیا، وقت کی نبضیں تھم گئی، زمانے نے دیکھنا شروع کر دیا امام حسین کو۔ اگر امام عالی مقام ظلم کی، فسق کی، جو حد کفر تک پہنچ رہا ہے، اس کی بیعت کر لیتے تو پھر قیامت تک کے لیے حق کی روایت کو کوئی دلیل نہ ملتی، کوئی حق کے لیے کھڑا ہوتا تو لوگ کہتے کہ جب حسین نے بیعت کر لی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ فتح و شکست کی جنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ کون شہید ہو گیا اور کون زندہ رہا، یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کس کی چلتی رہی اور کس کو حکومت نہیں مل سکی۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ جب ظلم آ جائے، فسق آ جائے، جب کفریہ عقائد نافذ ہونے لگے تو پھر اس وقت حق کا موقف کیا ہے؟ حق کا موقف وہی ہونا تھا جو امام حسین کا موقف تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا۔ کیوں؟ یہ وہ پاک گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن نے وعدہ کیا ہے، یہ لِنُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ نے رجس کو تم سے پاک کر دیا۔ یہ رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ جو ناپاکیزہ چیز ہوتی ہے نا، رزق، یعنی کوئی بھی ناپاکیزہ چیز، کوئی بھی گندگی چیز، کوئی بھی آلودہ چیز، اسے رزق کہتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رزق رجس جو ہے نا، رجس، آلودگی، یہ 4 قسموں کی ہو سکتی ہے۔ طبی طور پر انسان کسی چیز کو آلودہ سمجھتا ہے، کراہت سمجھتا ہے،
ایک شرعی آلودگی ہے کہ شریعت اسے گناہ سمجھتی ہے، ایک عقلی آلودگی ہے کہ عقل اس کے استعمال میں حرج سمجھتی ہے، اور عقل جو ہے وہ اپنی تحقیق سے بتاتی ہے کہ اس کے استعمال میں فائدہ نہیں ہے بلکہ جسم کو نقصان ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جسے ساری یعنی طبیعت بھی، عقل بھی، شریعت بھی مل کر رزق قرار دے، وہ چوتھا رزق ہے، رجس ہے۔ تو رجس 4 قسموں کا ہوتا ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت اطہار میں نہ کوئی طبعی آلودگی ہے، نہ کوئی عقلی آلودگی ہے، نہ کوئی شرعی آلودگی ہے، اور نہ کوئی ایسی آلودگی ہے جس کو عقل سلیم کہے کہ یہ آلودہ ہے۔ کسی بھی قسم کی آلودگی اہل بیت اطہار کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ کسی اور کی تحقیق نہیں ہے، یہ قرآن کا اپنا فتویٰ ہے، یہ قرآن کا اپنا فتویٰ ہے۔ یذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو رجس مفسرین نے کہا 4 قسموں کا ہوتا ہے، اور اللہ نے مطلق رجس کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کسی بھی حوالے سے، نہ طبیعت کے حوالے سے، نہ عقل کے حوالے سے، نہ شریعت کے حوالے سے، اور نہ ذوق سلیم کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آلودگی میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے خود دور کر دیا، خود اللہ رب العزت نے دور کر دیا۔ اس مفسرین پہ وقت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی نظمتوں پہ کیا کیا جو ہے وہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو جس سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا، جس سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا موقف خالص اسلام کا موقف ہے۔ وہ کسی قبیلے کی عصبیت کا موقف نہیں ہو سکتا، وہ کسی ضد کا موقف نہیں ہو سکتا، وہ کسی انا کا موقف نہیں ہو سکتا، وہ نفسانیت کا موقف نہیں ہو سکتا۔ جس سے اللہ نے رزق کو دور کر دیا ہے، اس کا موقف صرف اور صرف قرآن کا موقف ہے۔ وہ قرآن سے ہٹ کے سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں ہی آلودگی نہیں ہے، اس کے عقل میں ہی آلودگی نہیں ہے، ان کے مزاج میں ہی آلودگی نہیں ہے۔ یہ آلودگی کا لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے حیا آ رہی ہے، لیکن رزق کا چونکہ ترجمہ ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے کوسوں دور کر دیا، تو وہ ذات پاک اس کا موقف عین اسلام کا موقف ہوگا۔ یہ کدھر کے محققین ہیں، یہ کون باتیں کرتے ہیں قبیلوں کی عصبیت کے، یہ کون شہزادوں کی جنگ لڑاتے ہیں؟ یہ دیکھیں تو صحیح، وہ ہیں کون؟ وہ امام حسین ہیں، ان کا نام ہے امام حسین۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے رجس کو ان سے دور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ طیب و طاہر ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی چادر کے نیچے لے کر اعلان کیا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ رسول اللہ کی دعائی ہے، یہ کوثر کے وعدے کا مصداق ہے، یہ کوثر کے وعدے کا مصداق ہے، یہ خون رسول کے وارث ہیں، یہ نسل پاک رسول کے وارث ہیں۔ ان کی نسلوں میں صدیوں کے بعد بچے جب رجوع کرتے ہیں تو دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو خود ان کا مقام کیا ہے؟ حسین کا موقف در حقیقت اسلام کا موقف ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور، عشق کے درد مند ہے ان کا طرز کلام اور ہوتا ہے۔ حسین پاک اگر رخصت کا رستہ اختیار کرتے نا تو قیامت تک کے لیے حق کی آواز اٹھانے کا جواز ہی ختم ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یزید کی بیعت حسین نے کر لی تو تمہیں کیا ضرورت، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن حسین کا موقف جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ حکومت حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ظاہری زندگی کا تسلسل چلتا ہے یا نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ قرآن کا موقف کیا ہے؟ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو آنی جانی والی ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں جاتا ہے وہ شان سلامت رہتی ہے، اور حسین پاک کی شان سلامت ہے، حسین پاک کی شان سلامت ہے، حسین پاک کی شان سلامت رہے گی، قیامت تک سلامت رہے گی۔ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے موقف کو پیش کر دیا۔ ظلم کی ساری داستانیں جو ہیں ان کا نام لینے والا، ان کی ستائش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن حسین پاک کا نام زندہ رہے گا۔ جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، بوالہ نہیں ہوگا۔
سوال